الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اب اللہ رب العزت نے ان آیات میں اور اس سے اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے جو اپنی طرف سے عقائد گھڑے ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو یا زیادتی مت کرو۔ یعنی دین میں غلو یا زیادتی کیا ہے کہ بندہ دین کے اندر وہ چیزیں شامل کر لے جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے دین کا حصہ وہی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے ہوں۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں انہوں نے ظاہر ہے وہی احکامات بتائے ہیں، دیے ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے وہی احکامات دیے جس طرح سے دوسرے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو اللہ کی طرف سے احکامات دیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں۔ تو عیسائیوں نے آخر کیسے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو کہیں بھی پوری یعنی انجیل میں یا اسے سابقہ کتابوں میں، تورات میں، زبور میں یہ نہیں ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں۔ تو ایسا کوئی ایک لفظ بھی ہمیں اناجیل میں نہیں ملتا یا بائبل میں نہیں ملتا۔ تو یہ سارے عقائد پولس کے بنائے ہوئے ہیں، یا عیسائی جو بھی ان کے پادری ہیں بڑے بڑے، ان لوگوں نے اس کے اندر یہ چیزیں داخل کی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر زیادتی مت کرو۔ کہ آج ہم مسلمان اگر اپنی طرف سے کوئی بھی جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں ان کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کریں گے تو یہ دین میں غلو ہوگا۔ اگر فجر کی نماز کے 2 فرض ہیں تو ان کو 3 نہیں کر سکتے اور ان کو 1 بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی تمام احکامات کا سلسلہ ہے کہ اگر دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی بھی کمی بیشی کی جائے گی تو یہ دین میں غلو کہلائے گا یا زیادتی کہلائے گی۔ اور اس کا اختیار کسی بھی عالم کو، کسی بھی مفتی کو، محدث اور مفسر اور کسی بھی بڑے سے بڑے عابد و زاہد انسان کو نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی کمی بیشی کر سکے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات حق کے سوا مت کہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اسی پہ رہو، اپنی طرف سے کوئی بھی چیز مت کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بارے میں بھی وہی عقائد رکھو کہ جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، یعنی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرے بارے میں بھی کوئی ایسی کمی بیشی مت کرو کہ جس طریقے سے عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے تو اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں گے تو گویا یہ ان کی محبت اور یہ ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، حالانکہ چونکہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے اور وہ ہیں بھی نہیں اللہ کے بیٹے، تو پھر کس طرح سے ہم ان کی محبت میں اس طرح سے غلو کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارے عقائد وہی ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یا دیے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے۔ لہٰذا اپنی طرف سے جو ہے کوئی بھی بات کی جائے گی تو وہ دین کے اندر زیادتی ہوگی، اور یہ
دین کو بگاڑنے والی بات ہوگی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں۔ اب یہ کلمے کی وجہ سے، یعنی لفظ کلمہ یا ورڈ جو ہے، اس کی وجہ سے بعض عیسائیوں کے عقائد یہاں تک بگڑے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام یا وہ جن الفاظ سے پکارتے ہیں جیزس کرائسٹ، وہ اللہ تعالیٰ کا پارٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہیں، یعنی بیٹا ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا، جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، اور ان کا ماں باپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ جی یعنی وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یعنی ماں باپ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، بن ماں باپ کے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ تو کس طریقے سے پھر یہ عیسائی جو ہیں یہ وہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ القاہ الی مریم وروح منہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کی طرف القاء کیا، اور وہ روح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ یہ روح منہ کا کیا مطلب ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ہر انسان کے اندر جو روح ہے یہ امر ربی ہے، یہ امر رب ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر ایسی تھی جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ جب روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء، تمام پارٹس آف باڈی اسی طرح سے پورے کے پورے موجود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسانی جسم کے اندرونی یا بیرونی حصے سے چیز کم نہیں ہوتی ہے۔ دل اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء دل کے جو ہیں پارٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے پھیپھڑے ہیں، اس کے لنگز ہیں، اس کے گردے ہیں، اس کی آنتڑیاں ہیں، اس کے بیرونی اعضاء میں جیسے آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، اور سر ہے، برین ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں پوری طرح سے موجود ہوتی ہیں جب روح نکل جاتی ہے۔ تو آخر کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسان یہ ڈیڈ ہو گیا، حالانکہ پورے اعضاء اس کے موجود ہیں، کہ چلو اس کا دل نکال لیا جائے یا اس کا کوئی چیز جو ہے وہ نکل گئی ہو تو اس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ انسان ڈیڈ ہو گیا، مر گیا، تو لیکن کوئی چیز ایسی نکلتی نہیں ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو غیر مرئی ہے، یعنی دیکھی نہیں جا سکتی ہے یا محسوس بھی نہیں کی جا سکتی ہے بظاہر، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نکلنے سے یہ انسان بالکل ڈی ایکٹیو ہو گیا اور مردہ ہو گیا، اور بالکل نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ہے مسلمان جس طرح سے اس کو اٹھاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں اور جا کے دفن کرتے ہیں، یا باقی جو لوگ ہیں جیسے ہندو وغیرہ جلاتے ہیں، تو وہ بالکل جامد و ساکت ہو جاتا ہے۔ ایسی کون سی چیز تھی کہ جس نے اس کو ایکٹیو رکھا ہوا تھا، زندہ رکھا ہوا تھا، اور اب وہ جو ہے وہ بالکل ہی ڈی ایکٹیو ہو گیا اور مردہ ہو گیا؟ تو ایسا کیا ماجرا ہے؟ یہ ہے وہ کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے رسول ان کو بتا دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ یعنی اب روح ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کو مختصر سے الفاظ میں اللہ نے یوں بیان کر دیا کہ یہ میرا حکم ہے۔ یعنی میں جب کسی کو زندہ رکھتا ہوں تو اس کے اندر اس کی روح کو، اس کی زندگی کو باقی رکھتا ہوں، اور جو ہی میں اس کو موت دے دیتا ہوں تو اس کے جسم سے وہ زندگی، وہ روح نکال لیتا ہوں، اور اس کو نکلنے سے نہ وہ خود روک سکتا ہے اور نہ کوئی اور اس کو یعنی اس کی روح کو نکلنے سے روک سکتا ہے۔
کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ اس کے جسم سے اس روح کو نکلنے سے روک سکے یا اس کو مرنے سے بچا سکے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام وروح منہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی روح ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور مریم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر شوہر کے ان کو اللہ تعالی نے بیٹا دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یعنی یہ اللہ نے دکھایا کہ جو کچھ میں چاہوں میں کر سکتا ہوں، کہ میں اگر چاہوں تو بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہوں جیسے بنا دیا، اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام سے بن یعنی شوہر کے یا بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروں تو میں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے یہ حکم فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ میٹیریل کا ہونا کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 8-9 مہینے گزریں گے، 10 مہینے گزریں گے تو پھر جا کے بچہ پیدا ہوگا، یہ ایک پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور یہ سارے اسباب بھی اللہ کی پرمیشن سے کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سارے جوڑے جو ہیں میاں بیوی جو ہیں ان کی شادی ہوتی ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے اور وہ سارے عوامل بروئے کار لائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، پھر وہ علاج کرواتے ہیں اور بعض دفعہ وہ دونوں درست ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جوڑا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے پیدا ہوں لیکن بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بیٹا چاہیں تو یعنی اپنا بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹی چاہیں تو بیٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دے، صرف بیٹے دے، صرف بیٹیاں دے، یا کسی کو بانجھ کر دے، وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ اسباب جتنے بھی ہیں اس کی پرمیشن سے کام کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ اسباب ہوں گے تو کام ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے سامنے بے شمار ایسے معجزات دیکھتے ہیں کہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دیتے ہیں۔ روز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جانور یعنی پرندے جو ہیں وہ انڈے، ان کے انڈے سے ہم دیکھتے ہیں چوزا نکلتا ہے۔ تو اگر سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو کون سی ایسی سائنس یا منطق ہمیں سمجھا پائے گی کہ جناب کس طرح سے اس انڈے کے اندر جو محلول ہے، جو مادہ ہے، جو وہ پانی ہے، وہ کیسے ایک چوزا بن جاتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ چوزا جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے باہر آتا ہے۔ کون سی ایسی سائنس ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایسا کر سکے؟ یعنی انسان نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی سائنس، کوئی ایسی منطق کے ذریعے سے کوئی ایسا کارنامہ انجام دے پائے کہ جناب اس طرح کا انڈا بنائے اور اس انڈے کے اندر سے جو ہے وہ 20-25 دن کے بعد جو ہے وہ چوزا نکل آئے، بچہ نکل آئے۔ تو یہ وہ معجزہ ہے، یعنی عاجز کر دینے والی وہ چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے اس بات پہ کہ کوئی ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ اب جب ہم یہ ساری چیزیں زمانہ قدیم سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اب ایک عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کے سوئی اٹک گئی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ رب العزت جو اتنی معجزات دکھا رہا ہے ساری کائنات میں ہر زمانے میں، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ کنواری تھیں، ان کا شوہر نہیں تھا، تو ان کے ہاں بیٹا یہ پیدا ہو گیا تو نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ تو یہ وہ نان سینس بات ہے، وہ یعنی ایسی ناسمجھی والی بات ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی اللہ کے بارے میں، اس کی ہستی کے بارے میں جان پائے، اس کائنات کے تمام تر نظام کے ذریعے سے، تو اس کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی روح ہیں، یعنی ہم تمام کے اندر جو بھی روح ہے وہ اللہ کی جناب سے آئی ہوئی ہے،
اور یہ روح اللہ کی پرمیشن سے ہمارے جسم کے اندر ہے، اور جو ہی اللہ کا حکم آئے گا تو یہ اللہ کے حکم سے اس جسم سے نکال لی جائے گی۔ تو بئی معنی بات یہ مکمل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونکہ ان کا باپ نہیں ہے تو ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تمام تر شکوک و شبہات اس کائنات کے نظام کے ذریعے سے ہر زمانے کے انسان کو یہ سجھا دیے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ٹوٹلی غلط ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہی ہے کہ جو رسولوں نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہی ماننا چاہیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام یا ان کے بعد اتنے پیغمبر آئے یا ان سے پہلے اتنے پیغمبر آئے، تو کیا ان سارے پیغمبروں نے یہ نہیں بتایا کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یعنی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کے اگر تم کسی اور کو رب بناتے ہو تو کیا کسی نبی نے ایسا کہا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام پر اور من جملہ باقی جو جتنے بھی یعنی انبیاء علیہ السلام ہیں ان پہ ایمان لانے کا تقاضا یہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر ایمان لانا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے دین کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو کہ تین خدا ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کا عقیدہ یہی تثلیث یا ٹرینیٹی کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے خدا ہیں، حضرت مریم جو ہیں وہ بھی خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خدا ہے، اور پھر یہ کہ یہ تینوں مل کے ایک خدا بنتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو خود ان عیسائیوں کے گھڑنے والوں کو اور سارے عیسائیوں کو جو اس پر یہ یعنی اس طرح کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو خود کو نہیں یقین آتا کہ یہ تین کس طرح سے خدا ہو گئے۔ حالانکہ خدا خدا ہے، اللہ تعالیٰ تو خدا ہے، لیکن حضرت مریم تو انسان ہیں، ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، وہ کھاتی تھیں، وہ پیتی تھیں، وہ سوتی تھیں، وہ عام انسانوں کی طرح سے پیدا ہوئیں، عام انسانوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری اور عام انسانوں کی طرح ان کی موت ہوئی۔ اور اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی عام انسانوں کی طرح اگرچہ پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا، جیسے کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم کو پیدا کیا ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ اب پیدا ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے زندگی گزاری جیسے ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے، مطلب وہ سوتے تھے، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، وہ سارے انسانی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرتے تھے انسانوں کی طرف سے۔ بحیثیت انسان وہ انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا رسول چنا تھا، سلیکٹ کیا تھا، جیسا کہ اللہ نے باقی رسول چنے تھے انسانوں ہی میں سے۔ لیکن جس طرح وہ انسان ہی رہے رسول ہونے کے باوجود، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی رہے رسول ہونے کے باوجود بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ خدا تین ہیں، اس لیے کہ خدا تو صرف ایک ہے۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ اس بات سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تم نے یہ اپنی طرف سے عقیدہ کھڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد، انما اللہ الہ واحد، بے شک خدا تو ایک ہے اللہ۔ یعنی نہ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور نہ ان کی ماں خدا ہیں، خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ واحد ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ چنانچہ آج بھی بائبل کو اگر پڑھا جائے، تورات، زبور، انجیل، بلکہ چاروں انجیلوں کو پڑھا جائے اور خصوصاً انجیل برنباس کو، تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں یا خدا تین ہیں۔ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ سارا عقیدہ عیسائیوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آج اگر ہم ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو بھی کھنگالیں تو ان کے اندر بھی ہمیں ایک خدا کا تصور ملتا ہے، یعنی ان کے ہاں بھی کئی خداؤں کا تصور نہیں ملتا،
ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ایک خدا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد، یاد رکھو کہ اللہ ایک خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس بات سے اعلیٰ و ارفع اور مبرہ ہے کہ اس کی اولاد ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اندر عیب ہوگا اگر اس کی اولاد ہو، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہندو نے بھی یہ عقیدہ گھڑا ہے اللہ کی اولاد کا یا خدا کی اولاد کا، اور یہی عقیدہ یہودیوں نے بھی گھڑا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہی عقیدہ عیسائیوں نے بھی گھڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو جو اوریجنل کتابیں ہیں ان کی، یا اسی طرح سے عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں تورات زبور انجیل، ان سب کو بھی اگر پڑھا جائے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے تو اس کے اندر یہی ہمیں ملے گا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا ماں باپ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یا آپ سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے عقیدے گھڑے تھے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی نبی کی تعلیمات سے ان تمام تر عقائد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بس یوں سمجھ لو کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم سب لوگ انسان ہوں، چرند پرند، جانور، کیڑے مکوڑے، ہم سب جتنے بھی زندہ مخلوق ہیں ہمارا ایک ٹائم پیریڈ ہے، حتیٰ کہ یہ جو زمین سے اگنے والا سبزہ اور درخت اور جو کچھ بھی ہے یہ بھی فار دا ٹائم بینگ ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر انسان، ہر جانور، ہر چرند پرند جو بھی ہے یہ سب ایک عرصے کے لیے ہے، مطلب تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور وہ عرصہ بھی اتنا ہے کہ خود انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں 50 سال جیوں گا، میں 25 سال جیوں گا، میں 100 سال جیوں گا۔ حالانکہ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ 100 سال جیے، وہ لمبا عرصہ جیے، لیکن اس کی مرضی پہ موقوف نہیں ہے، اس کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی کتنی زیادہ دولت ہو، وہ صاحب اختیار و اقتدار ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق زندہ نہیں رکھ سکتا ہے کہ جی میں تو 50 سال تک نہیں مروں گا یا میں 80 سال تک نہیں مروں گا، نہیں، خود بلکہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مرے گا کب۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ انسان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کو کہاں موت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی، چاہے تم کتنے بھی مضبوط قلعوں کے اندر، فورٹ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی موت سے بچنے کے لیے چھپا لو، تب بھی موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک انسان کمرے میں بند ہے، کنڈی بھی نہیں کھلتی ہے، اور اس کے باوجود وہ سویا ہوا انسان یا وہ بیٹھا ہوا انسان اچانک مر جاتا ہے، اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ہے مطلب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے اختیار و اقتدار میں ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ہم اگر ادھر زندہ ہیں تو جب تک اللہ کا حکم ہے، اللہ کی پرمیشن ہے، ہم زندہ ہیں، اور جو ہی اللہ کا حکم آ جائے گا، ایک انسان چاہے کتنا بھی صاحب اختیار ہے اور چاہے کتنا بھی صحت مند ہے اور کتنا بھی وہ طاقتور ہے، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ یعنی وہ یہ گارنٹی نہیں رکھتا ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ چونکہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو بڑی ورزش کرتا ہوں، میں تو اچھی خوراک کھاتا ہوں، میں تو بہت اچھی جگہ پہ رہتا ہوں، میری تو بڑی پروٹیکشن ہو رہی ہے، تو مجھے کیسے موت آئے گی؟ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو کھیل کے میدان میں بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اچانک دھڑام سے زمین پر گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو زندگی کا سلسلہ ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، نہ وہ اپنی جان بچا سکتا ہے اور نہ کسی کی جان بچا سکتا ہے۔
دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر، سرجن، سائنسدان اپنے آپ کو یا کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا مطلب یہی ہے کہ اختیار و اقتدار کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اگر چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی پرمیشن سے کر رہے ہیں۔ اب یہ پرمیشن کب تک حاصل ہے؟ یہ اس وقت تک حاصل ہے جب تک کہ اللہ نے ہمیں یہ پرمیشن دی ہوئی ہے کہ چلو اتنی دیر تک تم یہ کر لو۔ اب وہ اچھا کرتا ہے انسان یا برا کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ گرانٹڈ پرمیشن ہے۔ وہ جو ہی اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی پرمیشن کو واپس لے لیتا ہے کہ بس اب اس کو موت آ جانی چاہیے تو وہ فوراً موت آ جاتی ہے۔ اس میں انسان کی طاقت، قوت، ثروت، دولت، اختیار، اقتدار ذرا بھی کام نہیں آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی اختیار کوئی کر کے تو اپنے آپ کو یعنی با اختیار کر لے یا موت سے بچا لے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ مطلب اس کائنات کا نظام، ہست و بود جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ اللہ کی گرانٹڈ ہے۔ یہ جو کائنات میں چلتا ہوا نظام ہے یہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بارش برساتا ہے، اس کی مرضی ہے، نہ برسائے اس کی مرضی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو بارش برسا سکے۔ کون سی ایسی سائنس ہے جو سمندروں کے اوپر جا کے تو اس سمندر کے پانی کو بادلوں کی شکل اختیار کرا لے اور اس کے بعد پھر اس بادل کو جہاں چاہے جا کے برسا دے؟ بارش کی صورت میں یا سنو کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نظام کائنات صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ سارا نظام ہستی صرف ایک اللہ چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسدان، انسان، کوئی ملک کتنی بڑی اس کی قوت، طاقت ہو، ٹیکنالوجی ہو، وہ اس میں ذرا بھی یعنی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، یا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا ہے، یا اپنا اس میں کوئی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات واضح فرما دی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام، جب ہم عیسائیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو آپ ان کی توہین کرتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذاتی تعلیمات، یعنی اللہ کی دی ہوئی جو احکامات تھے جو انہوں نے اپنے منہ سے بولے، جو لکھوائے یا کہے بتائے، ان میں کہیں ایک بھی لفظ آج بھی اناجیل اربعہ میں یا اناجیل خمسہ میں انکلوڈنگ یعنی انجیل برنباس میں یا باقی تورات میں، تورات زبور میں، کہیں ہمیں ایسا معمولی سا بھی شائبہ تک نہیں ہوتا، شبہ تک نہیں ہوتا کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آئی ایم سن آف گاڈ، یا میں خدا ہوں۔ تو کہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ عقیدہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے چونکہ بیٹے ہیں تو ان کو اللہ کا سلیو اینڈ پروفٹ کہنا یہ ان کی توہین ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ رسول اور اس کے بندے ہیں، اور یہ عقیدہ سارے نبیوں کے بارے میں ہے۔ ہمارے نبی جب ہم مسلمان کسی کو یعنی کلمہ پڑھاتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی پہلے اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد اس کے رسول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پارٹنر نہیں ہیں، وہ اللہ کا حصہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ ہاں، اللہ نے ان کو اسی طرح سے رسول چنا ہے جیسے اللہ نے باقی رسولوں کو چنا ہے اپنے بندوں میں سے، بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔